بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو والراج اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 5۔ آج ہم آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، دنیا آخرت کی کھیتی، مطلب دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ سب سے پہلے کہ انسان جو ہے، دنیا کی جو زندگی ہے وہ چند روز کی زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ یہ بات سمجھتا نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت آ گئی تو بس سمجھو زندگی ختم ہو گئی، زندگی کا اختتام ہو گیا۔ حالانکہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی کی شام ہے، جبکہ وہ زندگی تو بعد کی زندگی ہے، اس کا آغاز آخرت میں ہوگا۔ ابدی زندگی کا آغاز جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، اور یہ والی جو زندگی ہے مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ابدی زندگی ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے ہم معلوم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ ان آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کے مقدر میں 2 گھر لکھ دیے گئے ہیں، دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر۔ ایک گھر عارضی اور دوسرا گھر جو ہے وہ دائمی ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی لمبی ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس دنیا اور اس کی چیزوں کی مثال ڈھلنے والے سائے کی طرح ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں ہی کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص کچھ بھی اس دنیا کی کھیتی میں آخرت کے پھل بوئے گا، مطلب جو شخص اس دنیا میں کام کرے گا آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان میں بہت زیادہ اضافہ کریں گے۔ جیسا کہ اس دنیا میں غلے کا ایک بیج لگانے سے بعض مرتبہ 700 سے بھی زیادہ دانے حاصل ہو جاتے ہیں، تو آخرت کا معاملہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اور دنیا میں جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے مقدر میں وہ بھی اس سے مل کر رہے گا۔ اس کے مقابلے میں جو شخص روز آخرت کا منکر ہے اور بس دنیا کا ہی مال اور بھرائی چاہتا ہے، تو وہ کتنی بھی کوشش کر لے اسے اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی کہ اس کے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ اسے زندگی نہیں مل سکتی۔ رہا آخرت کا معاملہ، تو اگر اس نے دنیا میں کچھ نیک کام بھی کیے ہوں گے تو ان کا اسے بدلہ ملے گا، کیونکہ وہ کام اس نے اس نیت سے نہیں کیے کہ ان کا آخرت میں اسے کچھ بدلہ ملے۔ اب ہم بات کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں جو بو گے وہی کل قیامت میں کاٹو گے۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ ایک اجنبی پردیسی یا راہ چلتا مسافر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس دنیا کے لیے وہی شخص مال جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔ سمجھدار آدمی وہی ہے جو دنیا کی اس زندگی کی اہمیت سے واقف ہو۔ زندگی کی یہ نعمت ایک بار ملتی ہے، اس لیے زندگی میں نیک اعمال کر کے آخرت میں جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہوگا کہ اس دنیا میں اس نے اچھے کام کرنے کا موقع ملا لیکن اس نے فائدہ نہ اٹھایا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر الگ الگ باغ میں جائیں اور بادشاہ کے لیے اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ تینوں وزیر بادشاہ کے یہ حکم سن کے بڑا حیران ہوئے، اور انہوں نے تھیلا پکڑا اور الگ الگ باغ میں چلے گئے، اور ان سے کہا کہ یہ تھیلا مہینے بھر کے لیے بھر کے لے کے آؤ کھیت سے پھل وغیرہ تاکہ میں کھاؤں۔ تو جو تینوں وزیر تھے، پہلے وزیر نے سوچا کہ میں بادشاہ کے لیے اچھے اچھے پھل جمع کرتا ہوں، تو پہلے وزیر نے بادشاہ کی پسند کے اچھے اچھے تازے پھل جمع کیے۔ کافی محنت کے بعد اس نے بہترین اور تازہ پھلوں کا تھیلا بھر لیا۔ دوسرا وزیر جو تھا اس نے خیال کیا کہ بادشاہ کو تو صرف پھل کا جائزہ تھوڑی لے گا، بادشاہ کو صرف تھیلا بھرا ہوا چاہیے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ محنت کرنے سے بچا جائے۔ اس نے تازے گلے سڑے کچے
सब पھل تھیلے میں بھر لیے اور بھر کے لے کے چلا گیا۔ تیسرا وزیر جو تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ تو صرف تھیلے پر ہوگی، کہ تھیلا بھرا ہوا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا ہے اس سے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ تو تیسرے وزیر نے محنت سے جی چرایا اور بیٹھ گیا، اور اس نے جاتے وقت اس میں گھاس پھوس پتے وغیرہ یہ سب ڈال لیے، اور اس نے وقت بھی بچایا اور اس نے محنت بھی نہیں کی۔ جب وہ تینوں واپس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے تھیلوں کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو بادشاہ نے تھیلے جو تھے وہ کھولے بھی نہیں، بادشاہ نے ان کو تینوں کو الگ الگ جیل میں قید کر دیا، اور ان کو ان کے تھیلے کے ساتھ تینوں نے تھیلوں کے ساتھ ایک ایک تھیلے کے ساتھ پورا ایک ایک مہینہ گزارنا تھا۔ ان تھیلوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ایک مہینے کے لیے جو بند ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو تھیلے میں ان لوگوں نے جمع کیا تھا انہوں نے وہی کھانا تھا۔ تو پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کے جمع کیے تھے وہ مزے سے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا، اور اس نے پورا مہینہ انہی پھلوں سے اچھے سے گزارا۔ دوسرا وزیر جو تھا جس نے بغیر دیکھے اچھے اور خراب پھل تمام جمع کر لیے تھے، بڑی اس کو مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو اس نے تازہ پھل کھائے، لیکن جب وہ ختم ہو گئے تو پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہو گیا اور اسے کافی تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسرا وزیر جو تھا جس نے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی بھری تھی اور کچھ اور نہیں بھرا تھا، تو وہ پورا مہینہ کچھ بھی نہ کھا سکا، تو اس وجہ سے وہ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے مر گیا۔ اگر یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر پوچھیں کہ ہم اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اگر ہم اس وقت یہ اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم اس باغ میں ہیں جہاں سے ہم جو چاہیں اعمال جمع کر لیں، چاہیں تو خراب اعمال چاہیں تو اچھے اعمال، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب حقیقی بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو ہمیں جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں ہم اکیلے ہوں گے جہاں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال کا تھیلا ہوگا، جو ہم نے جمع کیا ہوگا وہی ہمیں وہاں کام آئے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی کہ نیک اعمال جمع کر لیں تو وہاں آسانی اور آرام کی زندگی گزاریں گے۔ جو شخص اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دیں گے۔ ایسے شخص کے لیے جنت ہوگی جو بڑے آرام کی جگہ ہے۔ جنت میں جانے والوں کی ہر خواہش پوری ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری طرف جو شخص اس دنیا کو کھیل تماشا سمجھے گا، اچھے عمل کرنے کے بجائے برے کاموں میں اپنی عمر گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے غافل رہے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہ ہوگا۔ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں جس طرح کا عمل کرے گا آخرت میں اسی طرح کا اچھا اور برا بدلہ پائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ لوگ ایک بار اس چیپٹر کو پڑھیں اور اس کے سوال جواب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔